السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ولیوں کی لسٹ میں، ولیوں کی فہرست میں ایک بہت ہی بڑا نام حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ توبہ سے پہلے بہت بڑے شرابی تھے۔ آپ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں، مستی میں کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں آپ نے کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے ادباً تعظیماً اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا لیا اور بازار سے، مارکیٹ سے عطر خرید کر، خوشبو خرید کر اسے معطر کیا۔ پھر اسے ایک بلند جگہ پر، اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ اسی رات ایک بزرگ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے، جاؤ بشر سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو معطر کیا ہے، اس کی تعظیم کی ہے، اس کا ادب کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے اور اس کو بلند جگہ پر رکھا ہے۔ ہم بھی تمہیں پاک کریں گے اور دنیا و آخرت میں تیرے مرتبے کو بلند کریں گے۔ اس بزرگ نے دل میں سوچا کہ بشر حافی تو ایک شرابی ہے، نشے میں مست رہتا ہے، شاید میں نے خواب غلط دیکھ لیا ہے۔ دوبارہ سوئے، دوبارہ وہی خواب دیکھتے ہیں۔ پھر انہیں خیال آتا ہے کہ شاید میں نے خواب کوئی غلط دیکھ لیا ہے، بشر حافی تو شرابی ہے۔ تیسری مرتبہ سوتے ہیں، پھر وہی خواب دیکھتے ہیں کہ جاؤ یہ پیغام میرا بشر حافی کو سناؤ، میرا پیغام بشر حافی کے لیے ہی ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ بزرگ بشر حافی کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان کو پتہ چلا کہ وہ شراب کی محفل میں، میخانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہی پہنچے اور بشر حافی کو آواز دی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو شراب کے نشے میں مست پڑے ہوئے ہیں۔ اس بزرگ نے کہا کہ تم لوگ کسی طرح سے بھی میرا پیغام بشر حافی تک پہنچا دو۔ وہ لوگ اندر گئے اور کہا کہ جاؤ، باہر جاؤ، اٹھو، باہر چلو، تمہارے نام کوئی پیغام آیا ہے۔ حضرت بشر حافی نے کہا کہ جاؤ ان سے پوچھو کہ وہ کس کا پیغام لائے ہیں۔ لوگوں کے دریافت کرنے پر، پوچھنے پر، اصرار کرنے پر وہ بزرگ فرمانے لگے کہ جاؤ بشر سے کہو کہ میں تمہارے نام اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ جب آپ کو یہ بات بتائی گئی تو آپ جھوم گئے اور فوراً باہر آئے اور پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی اور اس بلند مقام پر جا پہنچے کہ مشاہدہ حق کے غلبے کی شدت کی وجہ سے ننگے پاؤں رہنے لگے اور کبھی جوتا پاؤں میں نہ پہنا۔ اس لیے آپ کو حافی کہا جاتا ہے۔ حافی مطلب ننگے پاؤں رہنے والا۔ دوستو، ایک کاغذ کے ٹکڑے کی تعظیم کرنے کی وجہ سے، جس پر اللہ کا نام لکھا ہو، اس کا ادب کرنے کی وجہ سے، اس کا احترام کرنے کی وجہ سے، اس کی تعظیم کرنے کی وجہ سے کوئی بلند مقام پر پہنچ سکتا ہے، کوئی کسی کو منصب ولایت مل سکتا ہے، کوئی اللہ کا ولی، اللہ کا دوست ہو سکتا ہے۔ تو اس کے دوسرے پہلو پر بھی نظر ہماری ہونی چاہیے کہ اگر اللہ کے نام کے ادب کی وجہ سے کسی کو بلند مقام مل سکتا ہے تو اس کی بے ادبی کی وجہ سے کوئی بلند مقام سے گر بھی سکتا ہے، چیزیں چھن بھی سکتی ہیں۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور